اب اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 123، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو جنگ کرو ان کافروں کے ساتھ جو کہ آس پاس ہیں تمہارے۔ یہ اب کانٹیکسٹ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمیں حکم ہو گیا کہ ارد گرد جتنے کافر ہیں ان کو قتل کر دو، یہ بات بیچارے وہ چھوٹے دماغ کے مولوی یہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے؟ بیسیکلی رومن امپائر جو ہے وہ اسلام کے بارڈر کے اوپر فوجیں لے کے آ گئی تھی 1.5-2 لاکھ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے وہاں روانہ ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے وہ بھاگ گیا۔ 30,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، 1.5-2 لاکھ کی فوج مقابلہ نہیں کر سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک وہاں پر رہے، اور پھر اسلام کی ڈیٹرنس قائم ہو گئی۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ ڈیٹرنس قائم رہنی چاہیے، اور جب کبھی قتال کا موقع آئے گا ان کے ساتھ قتال کرنا ہے۔ اور پھر اس کی پریکٹیکل اگزامپل آئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب جنگ یرموک ہوئی، اس کے اندر رومن امپائر ڈھیر ہوئی، اور باقی رومن امپائر جو ہے وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہوئی، اور پھر جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر بھی، ایران بھی جو ہے وہ فتح ہو گیا، اور تقریباً 8,500 مسلمان شہید ہوئے اس جنگ کے اندر۔ ابو عبیدہ ابن سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے امیر تھے۔ تو بہرحال یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل میں تمہاری ڈیٹرنس کافروں کے خلاف قائم رہنی چاہیے جب کبھی بھی قتال کا موقع آئے گا۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کافروں کو کہ وہ تمہاری طرف سے سختی پائیں، ذرا نرمی کا رویہ ان کے ساتھ نہیں کرنا، سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ مستقبل میں ابھی بڑے بڑے مارکے آنے والے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو اعلاء کلمت الحق کے لیے قتال از دا سمم بونم آف اسلام، اسلام کا ہائیسٹ گڈ، سب سے اونچی چوٹی اچھائی کی وہ ہے قتال، کہ کوئی شخص اپنی جان لے کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے کہ اللہ یہ سب سے قیمتی چیز تھی میرے پاس، یہ میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آیا ہوں۔ قتال کے حوالے سے میں نے الگ سے بھی مسئلہ نمبر 25 کے نام سے گفتگو کی ہے، اس کے علاوہ بھی کافی لیکچرز ہیں۔ بہرحال سورہ التوبہ کی اسی تفسیر کے دوران جب آیت نمبر 29 آئی تھی، ہمارا جو لیکچر تھا 134 نمبر، اس میں وہ آیت آئی تھی سورۃ التوبہ آیت نمبر 29 کہ تم نے جو ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلنا ہے، اور پوری دنیا کو ایمان کی دعوت پیش کرنی ہے۔ نمبر 1 یہ آپشن ہے، ایمان کی دعوت پیش کرنی ہے، یا تو لوگ اسلام قبول کر لیں۔ نمبر 2، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو دب کر رہیں اور جزیہ دیں، وہ 4 دینار سالانہ ہوا کرتا تھا، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بتایا۔ اور اگر وہ جزیہ دینے پر آمادہ نہیں ہوتے تو پھر تیسرا آپشن ہے وہ قتال کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن 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 یہ صرف اسی خلیفہ کو اختیار ہے کہ وہ یہ کام کرے جب اس نے اپنے علاقے کے اندر اسلام قائم کیا ہو۔ اگر کوئی ایسا خلیفہ مسلمانوں کا حکمران بن جاتا ہے جس نے مسلمانوں کے علاقے میں بدماشی کا قانون رائج کیا ہوا ہو اور مسلمانوں کا مال ہڑپ کرتا ہو، مسلمانوں پر ظلم کرتا ہو، وہ کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنا ملک میرے حوالے کرو؟ جس طرح آج اکثر مسلمان ملکوں کی، بلکہ اگر میں کہوں سارے مسلمان ملکوں کی یہی حالت ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا، جب تک کہ اپنے ملک کے اندر اسلام نافذ نہ کریں۔ تو خلفۂ راشدین کا جو قتال تھا یہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ خلفۂ راشدین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جتنی بھی قتال ہوئے ہیں الا ماشاءاللہ، وہ سب کے سب ایک سپر پاور کا آپ سمجھ لیں ایکسپلوژن تھا۔ جس طرح آج امریکہ ہے، اس کو پاور حاصل ہو گئی ہے، اس کی بدماشی پوری دنیا کے اوپر ہے، اس وقت خلفۂ راشدین کے نیک جذبے کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ خلفۂ راشدین تو آپ دیکھیں کس طرح کی زندگی تھی ان کی، زہد کی زندگی تھی، پیون لگے وہ کپڑے پہنا کرتے تھے، تو کوئی شخص کھڑے ہو کر بھی ان کو پوچھ سکتا تھا کہ آپ یہ کرتا کہاں سے آپ نے سلوایا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد کے لوگ جنہوں نے اپنے محل تعمیر کیے اور مرتے مرتے اپنی اولاد کو اپنا خلیفہ بنایا، وہ مرتے ہوئے اپنی اولاد کو خلیفہ بناتا رہا، اور یہ بنو امیہ اور بنو عباس کا 1000 سال کا مسلمانوں کا دور، یہ اسلام کی فتوحات کا دور نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی فتوحات کا دور ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ اور ڈاکٹر اقبال نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کے بعد مولانا مودودی رحمہ اللہ نے، کہ ہمیں تاریخ سے یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اسلام کا عروج الگ چیز ہے اور مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے۔ ویسے تو یہاں سلطنت مغلیہ کی حکومت نہیں رہی ہے، تو وہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلام کی حکومت اسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ اکبر بادشاہ نے کتنی ہندو عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی، تو آپ لاکھ اب پردہ ڈالتے رہے، وہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلام کی حکومت نہیں تھی۔
ٹھیک ہے نا, یہ بدماش لوگ تھے بیسیکلی. اب ان کی خوش قسمتی تھی کہ مسلمان تھے. جیسے ہٹلر بھی اگر مسلمان ہوتا تو ہم اس کو بھی آج رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہوتے جی انہیں تو بھائی سبق سکھاتا سی. تو اسی طریقے سے ان کو بعد میں فتوحات حاصل ہو گئیں. تو بیسیکلی یہ سب کا سب ایکسپلوژن ہوا اس طاقت کا کہ مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا. اس کے بعد مسلمانوں نے کہا اونٹیں ایسی ایسی ہیں. پھر وہ اس طریقے سے بنو امیہ اور بنو عباس کا دور چلتا رہا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بخاری اور مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں, اور میرا جو ریسرچ پیپر ہے رافضیت, ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس میں نے احادیث لکھی ہیں. ابو داؤد ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت صرف 30 سال تک رہے گی, الا منہاج النبوہ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا. اور مسند امام احمد میں حدیث پہ ڈیٹیل سے چلتی ہے کہ جب خلفائے راشدین چلے جائیں گے تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا. تو حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے خلافت کی تو وہ ملوکیت تھی, وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی. یہ ابو داؤد ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کے بھی اقوال موجود ہیں. پھر وہاں سے اس وقت چونکہ وہ صحابی تھے کافی بہتر دور تھا. اگر خلفائے راشدین سے مقابلہ کریں تو وہ انتہائی برا دور تھا, لیکن اگر آنے والے دور سے موازنہ کریں تو کافی بہتر دور تھا. پھر آہستہ 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 یزید کا دور, پھر کرتے کرتے بیچ میں ایک عمر بن عبدالعزیز کے 2-2.5 سال آئے, لیکن عمر بن عبدالعزیز کو بھی بنو امیہ نے خود زہر دے کر شہید کر دیا 38 سال کی عمر میں. تو یہ بڑی تلخ حقیقت ہے, اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یہ بالکل ایک روشن حقائق ہیں. ان کو اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا اس کی اپنی بات ہے, وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. مطالعہ پاکستان میں بتایا جاتا ہے جی وہ بنگالیوں نے یہ کیا, بنگالیوں نے, اب دیکھ لیں چاہے ریٹائرڈ فوجی ہوں یا اس وقت کے سیاستدان, وہ بنگالیوں سے معافی مانگتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب یہ سارے وہ غلطیاں مان رہے ہیں. تو وقت جو ہے یہ خود سب سے بڑا ٹیچر ہے, وہ سکھا دیتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا. تو یہ بات یاد رکھیے, مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے, اسلام کا عروج وہی 30 سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. اس کے وقت سے مسلمانوں کا عروج ضرور رہا 1000 سال تک, لیکن اسلام کا زوال رہا. ہاں اب دوبارہ سے اسلام کا عروج نشأت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے. جو 4 ادوار اس کے اندر آئے کہ خلفائے راشدین, اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت, پھر جابر حکمران آئیں گے. جابر حکمرانوں کا دور بھی یہ کلولین پاورز کا ختم ہو چکا, گریٹ برٹن کا اور فرینچ کا, اور اب یہ دوبارہ سے نشأت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ تعالی یہ امت کے ساتھ وعدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے, چاہے کافر اس کا برا مانے. ابو داؤد کے اندر مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری اولاد میں سے, میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر یعنی محمد نام پر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے کہ جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا, جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا, امام محمد مہدی. اور یہ وہ حدیث ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن حدیث ہے. ابو داؤد میں بھی پورا چیپٹر موجود ہے, مسند امام احمد کے اندر بھی. تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ شخص پیدا نہ ہو جائے, وہ پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. تو قیامت سے پہلے پہلے ایک دفعہ اسلام نے سارے ریلیجنز کو سپرسیڈ کرنا ہے. یہ وقت ابھی تک اسلام پر نہیں آیا. اسلام کی حکومت 3 براعظموں تک ضرور رہی, لیکن اس کے بعد پھر مسلمانوں کو زوال آنا شروع ہو گیا. لیکن یہ وقت کبھی بھی نہیں آیا, لیکن قیامت سے پہلے یہ وقت انشاءاللہ ضرور آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے پیغمبر کا